السلام علیکم. کلاس 9 پاکستان اسٹڈیز چیپٹر نمبر 1 آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان. ٹاپک سورسز آف آئیڈیالوجی. پریویس لیکچر میں ہم نے 3 سورسز آئیڈیالوجی کے کر لیے تھے، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے تھا کامن ریلیجن، کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز اور کامن ایجوکیشن آبجیکٹیوز. کامن ریلیجن میں ہم نے یہ پڑھا کہ مذہب کا مسلمانوں کی سوچ پر کیا اثر پڑا کہ انہوں نے چاہا کہ ہمیں علیحدہ ملک بنا لینا چاہیے. اور کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ووٹ کے ذریعے الیکٹ کی جائے گی، اور جس میں کہ ہندوؤں کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا تھا. آگے ہے ہمارے پاس کامن ایجوکیشن آبجیکٹیوز میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ برٹش نے ان کی تعلیم ان کی تعلیم بند کر دی تھی. اسکولز میں جو مسلمان پڑھنا چاہتے تھے وہ ہندو نہیں پڑھاتے تھے، مطلب کہ وہ سارا سسٹم ان کا چینج تھا، اس وجہ سے ان کی سوچ پر یہ چیز بھی اثر کر رہی تھی. یہ ہم نے ان 3 سورسز میں پڑھا تھا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کامن اکنامک آبجیکٹیوز، یعنی کہ معاشی مقاصد کیا تھے. اب ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. کامن اکنامک آبجیکٹیوز آر آلسو دا سورس آف اے نیشنز آئیڈیالوجی. کامن اکنامک آبجیکٹیو جو ہے معاشی مقاصد، وہ بھی معاشرے میں ایک خاص مقصد حاصل رکھتے ہیں. آفٹر دی وار آف انڈیپینڈنس 1857 to gain sympathy of British, the Hindus succeeded in convincing them that the role of Muslims in the war of independence was greater, and that in the future too the Muslims might try it again. اب ہندو تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ بر صغیر میں نہ رہیں. انہوں نے اسی وجہ سے جنگ آزادی 1857 کے بعد انہوں نے انگریزوں کو اپنی طرف کرنا شروع کر دیا، ان کو ورگلانا شروع کر دیا مسلمانوں کے خلاف، کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ جنگ آزادی میں زیادہ تھی، اور آگے بھی یہ لوگ ایسے ہی کریں گے، تو ایسے چلتا رہا تو مسلمان تو ہم سے آگے بڑھ جائیں گے. تو انہوں نے ان کو انگریزوں کو ورگلانا شروع کر دیا ہندوؤں نے. اس نتیجے پر کنسیکوینٹلی ہوتا ہے نتیجہ. The attitude of the British became harsh towards the Muslims, who continued to be economically oppressed and ignored. اب جو ہندو تھے انہوں نے ورگلانا شروع کر دیا تھا، اس وجہ سے انگریزوں کا جو رویہ تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ اور خراب ہوتا جا رہا تھا، جو کہ معاشی طور پر ان پر دباؤ اور ان کے ساتھ ان کو نظر انداز کرنا، ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، یہ ان کا جو ہے وہ نتیجہ نکلا تھا. For all these reasons, the businesses and trade opportunities for Muslims diminished, but they did not abandon their ideology. یہ سارے جو ریزنز تھیں اس وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار بھی بند کر دیے کہ مسلمان کوئی کاروبار نہیں کریں گے. تجارتی ان کی چیزیں بھی بند کر دی تھیں، تجارتی مواقع بند کر دیے تھے، یہ سارا کچھ ان کا ختم کر دیا تھا. لیکن پھر بھی مسلمانوں کی جو سوچ تھی وہ اس بات پر مسلمانوں کو نہیں روک سکے کہ وہ علیحدہ ملک بنائیں گے. آگے ہمارے پاس ہے کامن کلچرل آبجیکٹیوز، یعنی کہ ثقافتی مقاصد. اب وہ کیا تھے؟ وہ ہے کامن کلچرل آبجیکٹیوز آلسو گیو رائز ٹو اے نیشنز آئیڈیالوجی. جو ثقافتی مقاصد ہیں وہ بھی نیشن میں ایک امپورٹنس رکھتے ہیں. جو اردو واز دا آفیشیل لینگویج when the British occupied India. When the Hindus became more involved in British government, they tried to replace Urdu with Hindi as official language. Since Urdu was written in Arabic script, it was considered close to Islam and Muslims, while Hindi was written in Devanagari script, so Hindus started demanding Hindi as official language instead of Urdu. Muslims could not read or write Hindi. This act of Hindus made the Muslims think that they would no longer be able to maintain their identity in the United India. اب جو بر صغیر میں اردو جو تھی وہ آفیشیل لینگویج تھی. جب انگریزوں نے انڈیا پہ قبضہ کر لیا تھا، جب جو تھے ہندو وہ زیادہ شریک ہونے لگ گئے انگریزوں کی گورنمنٹ میں، انہوں نے اردو کو ہندی سے ریپلیس کرنا چاہا، کیونکہ مسلمان ہندی لکھ بھی نہیں سکتے تھے اور پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. جو اردو تھی وہ عربک خط میں لکھی ہوئی تھی، کیونکہ
اردو عربک سے نکلی ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے آسانی تھی کہ وہ اس وجہ سے مسلمانوں کو آسانی تھی کہ وہ عربی بھی پڑھ سکتے تھے، ان کو عربی سمجھ آ جاتی تھی. لیکن جو ہندی تھی وہ دیوناگری اسکرپٹ میں لکھی تھی. اسی وجہ سے ہندوؤں نے یہ چال چلی کہ ہمیں ہندی جو ہے وہ آفیشیل لینگویج رکھنی چاہیے انسٹیڈ آف اردو کی جگہ. مسلم جو ہے وہ اب نہ ہندی لکھ سکتے تھے اور نہ پڑھ سکتے تھے. یہی ساری چیزیں مسلمانوں کو مجبور کر گئیں کہ انہیں اب علیحدہ ملک بنا لینا چاہیے. صرف ایک وجہ نہیں تھی، نہ صرف ریلیجن تھا، نہ صرف پولیٹیکل تھا، نہ صرف ایجوکیشنل، اکانومیکل اور نہ ہی صرف کلچرل تھا. ان پانچوں چیزوں کی بنیاد پر مسلمانوں کی سوچ پر اثر پڑا اور یہی تھی ان کی آئیڈیالوجی سیپریٹ ملک بنانے کے لیے. اور اس میں جو مین چیز جن کی وجہ سے ان کا زیادہ دماغ پر اثر پڑا کہ ہمیں علیحدہ ملک بنا لینا چاہیے وہ تھا ریلیجن، کیونکہ مذہب ان کا وہ نہیں ان کو کرنے دیتے تھے، مذہب کے مطابق زندگی زیادہ نہیں ان کو گزارنے دیتے تھے، نہ ہی کوئی ایونٹ کرنے دیتے تھے، نہ نماز پڑھنے دیتے تھے، نہ روزہ رکھنے دیتے تھے، مطلب کہ کچھ بھی اپنے اسلام کے مطابق نہیں کرنے دیتے تھے. تو اس چیز کا ان کی سوچ پر بہت اثر پڑا اور انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں علیحدہ ملک بنا لینا